يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم غزوہ تبوک سے پلٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو منافق تمہارے پاس جھوٹے عذر لے کر آئیں گے۔ کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات ہمیں پوری طرح بتا دیے ہیں، اب آئندہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدائے برتر کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر کرے گا۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم پلٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو وہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، سو ان سے صرف نظر ہی کر لو، وہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی ان کے اعمال کی مناسب سزا ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو عہد شکن لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ منافق بادیہ نشین کفر و نفاق میں بہت بڑھے ہوئے ہیں اور پوری طرح اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ کے اپنے رسول پر نازل کیے ہوئے قانون کی حدود سے نا واقف رہیں۔ اللہ کامل علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض بادیہ نشین ایسے ہیں جو راہ خدا میں اپنے خرچ کو ناواجب تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردشوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بری گردش انہی پر آئے گی، اللہ خوب سننے والا، کامل طور پر آگاہ ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان اللہ غفور رحیم۔ اور بعض بادیہ نشین ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے خرچ کو تقرب الہی اور اس رسول کی دعاؤں کے لینے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، سنو یہ ان کے لیے موجب تقرب ہی ہوگا، اللہ ضرور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے جائے گا، اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں اور پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ تابعین بھی جنہوں نے راست بازی سے اور اچھی طرح ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہ پڑنے والے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور ان بادیہ نشینوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بستے ہیں اور خود مدینہ کے باشندوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں جو نفاق پر مصر اور اس کے عادی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں اس دنیا میں بار بار سزا دیں گے، بالآخر وہ آخرت میں ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ایک عمل جو مناسب ہے اور دوسرا عمل جو برا ہے باہم غلط ملت کر دیا ہے، ان کے اچھے اور برے ملے جلے اعمال ہیں، ان قریب اللہ ان پر فضل سے متوجہ ہوگا، اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ان کے اموال میں سے صدقات و زکوٰۃ لے لو، اس کے ذریعہ تم انہیں بخل کی برائیوں سے پاک و صاف کر دو گے اور نیکیوں میں ترقی دو گے، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اللہ خوب سننے والا، کامل طور پر آگاہ ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقات و زکوٰۃ لے لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ کو بہت قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے عمل کیے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور مومن سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، بالآخر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدائے برتر کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں پوری طرح بتا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ اللہ کے فیصلے کی آس لگائے بیٹھے ہیں،
چاہے انہیں سزا دے چاہے ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ کامل طور پر آگاہ بڑی حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کی تبلیغ کرنے، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہے کمین گاہ مہیا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، وہ بھی ضرور قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے سے ہمارا ارادہ تو صرف نیکی بجا لانا تھا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ تم اس مسجد زرار میں کبھی کھڑے نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر رکھی، یا وہ جس نے دریا کے کٹ کٹ کر گرتے ہوئے ایک نیچے سے کھوکھلے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد اٹھائی اور وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا؟ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں خلش کا موجب بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کامل علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں سو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن میں یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس خدائے قیوم پر لازم ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ سو اپنے سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کی تلقین کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں یہ زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں استغفار کریں، گو وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے بزرگ کے لیے استغفار تو صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکا تھا، پھر جب اس پر یعنی ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ اس کا وہ بزرگ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گیا۔ ابراہیم در حقیقت بہت ہی درد مند دل رکھنے والا، بہت ہی بردبار تھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے کر پھر انہیں گمراہ قرار دے جب تک کہ ان پر وہ تمام باتیں واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہر بات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ نے اس کامل نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر فضل سے توجہ فرمائی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس نبی کی پیروی کی، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، لیکن اس نے ان سب پر اپنے فضل سے توجہ فرمائی، وہ ان پر یقیناً شفقت رکھنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی اس نے فضل کیا جو فیصلے کے لیے پیچھے رکھے گئے تھے، حتیٰ کہ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے خود اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، تب اس نے فضل سے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ یقیناً فضل کے ساتھ توجہ کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو اور راست بازوں کا ساتھ دو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینہ کے رہنے والوں اور اس کے ارد گرد بسنے والے بادیہ نشینوں کے لیے مناسب نہ تھا رسول اللہ کا دفاع میں ساتھ نہ دیتے اور ان سے پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ مناسب تھا کہ اس کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو زیادہ چاہتے، کیونکہ انہیں اللہ کے راستے میں نہ پیاس کی کوئی تکلیف پہنچتی، نہ تھکان اور نہ بھوک کی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ چلتے جہاں ان کا چلنا کافروں کو غیظ آلود کر دیتا، اور نہ دشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے مگر اس کے عوض ان کے نامہ اعمال میں ان کے حق میں نیک عمل لکھا جاتا۔ اللہ اچھے اعمال بجا لانے والوں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور نہ وہ کوئی رقم خرچ کرتے، چھوٹی ہو یا بڑی، اور سعی جہاد میں نہ کوئی میدان طے کرتے مگر یہ سب کام ان کے حق میں لکھے جاتے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ حصول علم دین کے لیے سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ نکلیں تا وہ دین میں دانش و فہم حاصل کریں، اور جب واپس جائیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو بے دینی سے متنبہ کریں تاکہ وہ بھی غیر مسلمانہ روش سے چوکس رہیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا
ان الله مع المتقين اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کفار تمہارے پہلو میں رہتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے رہو، اور چاہیے کہ وہ تم میں پختگی محسوس کریں، اور تمہیں معلوم رہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔